السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 28۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچن میں ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے رومان شاہ کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے میرب بولی تھی۔ میرب کی گردن پر نرم گرم لمس کو ایک سیکنڈ سے پہلے رومان نے دانت کاٹنے کی صورت میں تبدیل کر لیا۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے جب میں تمہارے پاس آؤں مجھے اس طرح سے دور مت دھکیلا کرو۔ رومان شاہ نے میرب کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے غصے سے لال آنکھوں سے میرب کو دیکھا۔ شاہ، ہم کچن میں کھڑے ہیں۔ میرب اپنی تکلیف کو بھلا کر رومان شاہ کی لال آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، تو رومان شاہ میرب کی ٹھوڑی کو پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، بیوی ہو تم میری، کوئی گرل فرینڈ نہیں ہو جس کو پیار کرنے اور محسوس کرنے کے لیے میں لوگوں اور جگہ کی پرواہ کرتا پھروں۔ شاہ، لوگوں کی نہیں مگر گھر میں امی جان بھی ہیں۔ اگر امی جان کچن میں آ گئیں تو؟ رومان شاہ کی شرٹ کے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں میں میچے ہوئے میرب اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، تو میری بیوی کو امی جان سے شرم آ رہی ہے۔ آل رائٹ، تمہاری یہ لاجک مجھے پسند آیا۔ چلو یہ بتاؤ، تم چائے بنانے خود کیوں آئی ہو؟ گھر میں چائے بنانے والی ملازم کہاں چلے گئے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا ابھی صحیح سے تم ٹھیک نہیں ہوئی۔ شاہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میری لیگ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، بالکل بھی پین نہیں ہوتا۔ ہاں پکی بات ہے نا؟ سوچ لو میری جان پھر ایک دفعہ۔ میر اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، ہاں نہیں، میری ٹانگ میں درد ہے ابھی تھوڑا تھوڑا۔ میرب کو اپنے شاہ کا بہکنا اور اس کے الفاظ اب سمجھ میں آ رہے تھے۔ اب وہ دبے الفاظ میں کیا کہہ رہا تھا وہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ نہیں میری جان، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہی لگ رہی ہے۔ وہ بھی بہکے ہوئے انداز سے پورے وجود پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا تھا، میری جان تم امی جان کو چائے دے کر روم میں آؤ، میں خود پتہ لگا لوں گا کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ آنکھ کو دباتے ہوئے شیلف پہ رکھے ہوئے کوٹ کو واپس اپنے میرب کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا۔ میرب اپنے شاہ کے کچھ پل کی غربت سے گھبرائی ہوئی دھڑکنوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شیلف پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں موڑے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بی جان، آسان کو اجازت دو، آپ کے شوہر آ گئے ہیں۔ جو عورتیں میرب کے پاس صبح سے رکی ہوئی تھیں وہ دروازے کے کھٹکھٹ سن کر اپنے دوپٹے کے پلو کو اپنے دانتوں تلے دبا کر مذاق سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ عورتیں دروازہ کھول کر شامیر کو سلام بولتی ہوئی باری باری کر کے دروازے سے باہر نکل گئیں، جبکہ شاہ میر ایک گہری مسکراتی نظر سامنے کھڑے مرحا پر ڈال کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ مرحا نے بھی مسکراتی ہوئی نظروں سے شامیر کو ویلکم کرتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ہاں جی، آج میری جان لگتا ہے کہ بہت خوش ہے، آج بہت کھلکھلا کر ہنسا جا رہا ہے۔ شامیر نے صحن میں کھڑی ہوئی پیار سے اس کے گال پر اپنے لبوں کا لمس چھوا۔ میر، آج میں نے ان عورتوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، انہوں نے مجھے گاؤں کے بارے میں بہت کچھ بتایا جو مجھے پہلے پتہ نہ تھا۔ اچھا جی، مطلب کہ آج میری بیوی عورتوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے، اتنا اچھا کہ میری بیوی نے پورے دن میں ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے روم کی جانب آتے ہوئے کہا، سوری، سچ میں آج پورا دن آپ کو فون کرنے کا خیال نہیں آیا۔ بڑی معصومیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولی، اتنی بڑی غلطی اور اتنی چھوٹی سی سوری اپنے مجرموں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا میں۔ روم میں آ کر اس نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے گرد حصار بنائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر نظریں اس کے دلکش سراپے تک گئیں۔ میرا مطلب، وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے شامیر کی بات کچھ زیادہ ہی سیریس لے کر گھبرا کر بولی، مطلب یہ کہ تمہاری غلطی کی پوری سزا رات تمہیں اپنی باہوں میں گزارے ہوئے میں بہت خوبصورت انداز سے دوں گا۔ وہ اپنے دکھتی ہوئے انگاروں کو جیسے لب ان کے پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اس کے قید کر لیا کہ جوسی نم ہونٹوں کی نمی کو پیتے ہوئے منہ مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ میر، آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ شامیر کی اس کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشتی تو تھوڑا پیچھے ہوا۔ مرحا نے نوٹ کیا کہ شامیر کے لب انگاروں کی طرح دہک رہے ہیں۔ اس کی گردن پر اور چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے فکریہ انداز میں بولی، بس میرے سر میں تھوڑا درد ہے، تم پریشان مت ہو، میں ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں، مجھے خود کے وجود کی گرمی دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم بیٹا ویٹ کرو، میں ابھی یونیفارم چینج کر کے آتا ہوں، پلیز ذرا میرا نائٹ سوٹ دینا۔ خمار آلودہ لہجے سے بولتا ہوا ہلکی سی اس کے نازک لبوں کو چھو کر پیچھے ہوا اور اپنا نائٹ سوٹ لے کر باہر صحن میں بنے ہوئے واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ رومان شاہ اپنی امی جان کو مل کر روم میں آ کر چینج بھی کر چکا تھا، مگر میرب اب تک روم میں نہیں آئی تھی۔ رومان شاہ کو پتا تھا میرب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت دن تک جو آزادی ملی تھی، میرب کو اب آزادی اچھی لگنے لگی تھی۔ رومان شاہ میرب کا ویٹ کرتے ہوئے بیزار ہو کر روم کا دروازہ کھول کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ سامنے سے میرب چائے کے 2 کپ
डिश में रखे हुए रूम की जानिब आ रही थी। थोड़ी देर और किचन में रुकती तो मैं तुम्हें उठा कर ले आता। इतनी देर क्यों लगाई आने में? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इंतज़ार करते हुए रोमान शाह का मूड थोड़ा ख़राब हो गया था। मीरब, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं, और जब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत प्यार के वक्त बुलाऊं उस वक्त तो मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो, फिर भी इतनी देर क्यों लगाई? चाय की डिश उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख कर उसके कमर में हाथ डालते हुए शाह, वो मैं आज मीरब को काफ़ी दिनों के बाद शाह के ये वाला रूप देखने को मिला था, तो मीरब के मुंह से अल्फाज भी सही तरीके से निकल नहीं रहे थे। इस हादसे के बाद शाह बहुत ज़्यादा नरमी के साथ पेश आने लगा था, मगर आज शाह अपनी असली रूप में तो मीरब को भी काफ़ी घबराई हुई नज़र आ रही थी। मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मीरब के टूटे हुए अल्फाजों को तशरीह शाह खुद कर रहा था। शाह, मेरी टांग में अभी थोड़ा दर्द है। मीरब, मुझे पता है कि तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक हो, इसलिए ये फजूल की मज़ाहमतें मत करो और ना मेरा सब्र आजमाओ। उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर लेकर आया था। शाह, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं खुद चेक कर लूँगा तुम्हारी टांग में कितना दर्द है और कितना तुम बहाने बना रही हो। आंखें दिखाते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला था। रुमान बेड पर बैठते हुए मीरब को अपने थाइस पर बिठाकर एक हाथ से उसके पेट को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसके शहरक को सहलाते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज से उसे देख रहा था। हाँ तो जाने शाह, क्या कह रही थी? शाह, ये देखें ये तो हो रहा है ना। अपनी जान को इसके दिल वाले मकाम को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। रोमान शाह को मीरब का वजूद कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। मीरब ने पिंक कलर लाइट सॉफ्ट सूट पहना हुआ था, जिससे उसके जिस्म की रानाइयाँ नज़र आ रही थी, जो कि शाह को बहकाने को मुकम्मल कोशिश में लगी हुई थी। ऊपर से मीरब का इतने दिन अपने शाह से दूर रहना अब शाह को तो बस हो गई थी। मीरब बेहतर तो काफ़ी दिन से थी, मगर फिर भी वो उसकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए उससे दूर था, क्योंकि उसे पता था अगर वो मीरब का थोड़ा सा भी नज़दीक हुआ तो वह बहक जाएगा, जो कि मीरब के लिए फ़िल वक्त ठीक नहीं था। मगर आज मीरब को देखकर उसके अंदाज़ा हो रहा था कि मीरब बिल्कुल ठीक है, और अब वो जो अपनी मर्जी मज़ामतें दिखा रही थी वो सब ड्रामेबाजियाँ हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था शाह जब बहकता है तो फिर बहक ही जाता है, संभलने से नहीं संभाल पाता। शाह, कहाँ खोए हुए हैं आप? वो शाह की नज़रों को खुद पर मरकूज़ होते हुए देखकर बोली। मेरी जान, तुम्हारा शाह कहाँ खो सकता है? तुमने उसे काबिल ही नहीं छोड़ा कि हमारे अलावा कहीं और खोए। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला। शाह, मेरी टांग में सच्ची बहुत दर्द है। झूठ नहीं बोल रही हूँ, आंखों को टिटमिटाते हुए बोली। चलो जी, मान लिया। तो बताओ ये टांग कितने दिनों में ठीक हो जाएगी? मेरा ख्याल है विदिन वीक तक तो हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि थोड़ी सी पेन है ना, तो अब जाहिर है थोड़ा सा अगर आराम मिलेगा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी। बस आप मुझे पूरा आराम करने दें, एंड तक इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। वो बिल्कुल मासूमाना अंदाज में अपने शाह को बहला रही थी। मेरी जान, तुम्हारे शाह पूरी दुनिया घूमी है और हज़ारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। तुम्हें लगता है तुम्हारा इन बचकाना बातों से तुम्हारा शाह बेवकूफ़ बन जाएगा और अपना इरादा बदल देगा? अच्छा चलो, तुम मुझे बताओ तुम्हारी टांग में दर्द है कि नहीं? अगर तुमने सच बताया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक हो। शाह, मैं सच बोल रही हूँ। वो अपनी मासूम सी आंखों को इधर उधर करके बोली। बेबी, तुम सच नहीं बोल रही? अब इतना तो तुम्हारा शाह भी अच्छे तरीके से जानता है। हाँ, नहीं हो रही ना टांग में दर्द, मगर जो आप करने का इरादा रखते हैं ना, वो मैं आपको नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। रोमान शाह के ज़ूम नई बातों से तंग आकर मीरब के मुँह से आखिर सच फिसल गया। यही तो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी टांग में कोई दर्द नहीं। ये सब ड्रामे बस मुझसे बचने के लिए हैं, और तुम दूसरी बात कह रही हो कि अभी तुम ठीक नहीं हो। तो मैं समझ गया था कि तुम ठीक होगी। तुम्हारा वही इलाज अब मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम्हें दवा की नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने की लगाने का टाइम आ गया है। वो कहते ही मीरब के झटके से बेड पर गिराया। अब ये क्या कर रहे हैं आप? रोमान शाह को शर्ट के बटन खोलते हुए देखकर फ़ौरन बोली। तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता? कमॉन मीरब, शादी को 1 साल होने वाला है और तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ? नन्ही मत बनो। कभी कभी तुम इतनी बहादुर बन जाती हो कि मुझे खुद से महसूस करवाती हो कि तुम मुझे बहुत मैच्योर लड़की हो, और कभी तुम इतनी बचकाना हरकतें करती हो कि मुझे शक होने लगता है कि मैं एक बच्ची को गोद ले लिया है। रोमान शाह ने मीरब को आंखें निकाल कर देखते हुए कहा। देखा,
دیکھیں مار دیا نا تانا آپ نے، اس لیے میں کوئی بھی اسٹیپ نہیں لیتی۔ میرب کو اپنے اس دن والے قصے یاد آ گئی تھی۔ میرب نے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اسی وجہ سے لڑکی پہلے نہیں کرتی ابھی ایسا کام کیا ہے، اسی وجہ سے لڑکی پہل نہیں کرتی کسی بھی ایسے کام میں۔ میرب رومان کی اس بات سے کافی زیادہ شرمسار ہو گئی تھی۔ او پاگل لڑکی، ادھر دیکھو، کیا سوچ رہی ہو اپنے چھوٹے سے دماغ میں؟ رومان شاہ نے میرب کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے خود کو اس کے اوپر جھکا لیا۔ یہ جو تم اپنے خرافاتی دماغ میں عجیب و غریب باتوں کو سوچ رہی ہو نا، میں نے ویسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا جس کو تم الگ ہی ٹریک پر لے کے جا رہی ہو۔ میں نے تو نہیں کہا کہ تمہیں کوئی دینا دیا ہے، اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ ہاں مگر یہ میں بھول گیا تھا کہ میرا روندا سا بچہ اس بات کو کہیں اور ہی رخ دے کر موڑ لے جائے گا۔ تم شرمندہ کسی وجہ سے بھی ہو، تمہارا کوئی بھی بوائے فرینڈ ہو، یا تم شادی سے پہلے میرے قریب آئی سویر میرب، تم نے جو اس دن چھوٹی سی کوشش کی، مجھے اس سے یہ احساس ہوا کہ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے۔ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو تم کسی بھی حد تک جا کر مجھے منع کر ہی رہو گی۔ اوئے بس کرو، اوپر دیکھو۔ تم اتنی جھکی ہوئی بوجھل آنکھوں سے اپنے شاہ کو بوجھل کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہوا اس کے اوپر گر سا گیا تھا۔ ہائے اللہ، شاہ اٹھے، میرے اوپر سے سارے کا سارا وزن مجھ پر ڈال دیا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا اتنی سی ہوں؟ آپ نے سارا وزن اپنا مجھ پر گرا دیا۔ اٹھے میرے اوپر سے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے میرب غصے سے اپنا سر سائڈ کی طرف کرتے ہوئے رومان نے اس کی گردن پکڑ کر اپنی طرف کی اور اسے کوئی بھی لمحہ دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، جبکہ میرب اچانک ہونے والے حملے کے فی الوقت تیار نہ تھی اور اس کا لمس پا کر بوکھلا گئی۔ اپنا سر پیچھے کرنا چاہا، لیکن رومان نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت سے کرتے ہوئے مضبوطی سے کر ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپنے لگی تھی، لیکن رومان، جس کی ہر عمل میں شدت تھی اور جنون ہوتا تھا، اس کے لمس میں آج بھی آگ جیسی تپش تھی۔ میرب کو اپنا وجود دھکتے ہوئے آگ میں محسوس ہو رہا تھا۔ رومان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر اس کے پیار کی شدت نظر آ رہی تھی۔ بہکی نظروں سے دیکھتے خمار بہکاتے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ شاہ، آپ اپنے پیار میں تھوڑی سی نرمی لائے، میں انسان ہوں، آپ تو مجھے کھانے پہ تل جاتے ہیں۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے عکس پار ہوتے ہوئے بولی، نہیں تو ڈرول ہو یار، تمہیں دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں کہ میں انسان ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے دیے گئے زخم کو اپنے ہونٹوں سے چنا۔ مجھے دور کی کیوں دیکھ رہی ہو؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ وہ بے شرموں کی طرح ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس پر ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور اس کے خیال میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی، بس میرب بے وجہ غصہ کر رہی تھی۔ مگر ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں گہرے ڈمپل، اس کے گھنے سلکی بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے ہوئے جو میرب کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ انگلی سے دائیں گال کی ڈمپل پر رکھتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے لبوں پر مدھم شرمیلی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھنے میں مصروف تھی، تو رومان کا دل یک تک تیز سے دھڑکا جب اسے میرب کی انگلی پر اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ رومان کو سمجھنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، تو میری بیوی کو یہ اتنے پسند ہیں کہ اس نے فوراً سے پہلے ہی ان کو چوم لیا۔ رومان کا فل موڈ تھا میرب کو تنگ کرنے کا۔ بیبی، اب بھی کچھ کم نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جو ہوں نظر آتا ہوں اور تم۔ اچھا بابا، چپ کر جاؤ اور مجھے اب جانے دیں۔ امی کے کمرے میں وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ کب بلا رہی ہیں؟ مجھے تو آواز نہیں آئی۔ شاہ، وہ بلا رہی ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے۔ میرے خیال میں انسائڈ بلا رہی ہوں گی۔ پھر وہ تمہیں؟ ہاں جی، یہی سمجھ لیں، ہم دونوں ساس بہو میں پیار بہت ہے نا، ہم ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں بغیر بلانے کے۔ ایک ادا سے کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب میں تمہاری آواز نہ سنوں، ورنہ مجھے دوبارہ سختی برتنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کہتے ہوئے اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکاتے ہوئے اپنے نرم گرم ہونٹوں کا لفظ وہاں چھوڑنے لگا۔ شاہ، یہ کیا؟ چپ کر کے منہ بند کر کے لیٹی رہو۔ یقین کرو، جو تم نے مجھے نرمی کا اتنا بڑا لیکچر دیا ہے نا، وہ میں سختی میں بدل دوں گا۔ میری جان، تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔
تنبیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، شاہ میں تو کچھ بول ہی نہیں رہی، یہ کہہ رہی ہوں لائٹ بند کر دیں۔ میرب رومان کی آنکھوں سے واقعی میں ہی گھبراتے ہوئے اسے پتا تھا کہ اب اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں۔ لائٹ تو آن ہی رہے گی، جو تم نے میرا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اس کا خمیازہ تو تمہیں بھرکنا ہی پڑے گا۔ اچھا دیکھیں، نہیں اب تو اچھے ہیں نا، دیکھیں لائٹ آف کر دیں۔ میرب کو شرمائے اور گھبرانے اس کے الفاظوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہیں میری جان، لائٹ تو اب نہیں بند ہوگی۔ تمہیں شرم آ رہی ہے نا تو اپنی آنکھیں بند کر لو، چلو اب منہ بند کر لو، ورنہ سچی بہت برا پیش آؤں گا۔ اور دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کے کمر کے نیچے سے ہاتھ کراتے ہوئے اس کو زپ کھولی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا لمس میرب کے کمر پر بکھیرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی قمیض اس کے کندھوں سے سرکنے لگی تھی۔ رومان نے اپنے دہکتے لب میرب کے کاندھے پر رکھ دیے، اس کے چہرے کو بدلتے رنگ اور اس کی بھڑکتی سانسیں دل پر رکھا ہاتھ دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنی ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ وہ سسکتی جب رومان نے وہاں اپنے دانت کاڑے۔ میرب نے رومان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑا۔ رومان نے اس کی سسکی پر اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو سختی سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ جھکا اور اپنے دانتوں کے نشان پر ہونٹ رکھے۔ کچھ تو وہ یوں بھی حسین ہے بہت، پر اس کی گردن سے تھوڑا نیچے کا تل، اف شاہ میں آپ کا خون کر دوں گی۔ رومان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کے لیمپ کو مدھم کر دیا اور پھر وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس کی نرم جلد پر اپنی ہونٹ رکھتے ہوئے وہ سب بھول گیا۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کو کبھی کندھوں پہ کبھی اپنے دل پر محسوس کر کے میرب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور رومان اپنی ہونٹوں پر اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے مسرور ہو رہا تھا۔ کمرے میں میرب کی دبی دبی سسکیاں اور تیز سانسیں رومان کو اور بھی بہکا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چاندنی کی روشنی میں اس کے ایک اور محبت کی رات گزرنے لگی تھی۔ رومان شاہ بے لوٹ شدت والی محبت کو دیکھ کر چاند بھی اپنے بادلوں میں شرماتا ہوا چھپ گیا تھا اور شاہ اپنی محبت کو انجام تک پہنچا چکا تھا۔ مرحا شامیر کے لیے باہر برآمدے میں سیٹ کیے ہوئے چھوٹے سے کچن میں سلنڈر پر چائے بنا رہی تھی جب شامیر چینج کر کے آیا۔ میری جان یہاں کیا کر رہی ہو؟ شامیر نے پاس سے گزرتے ہوئے مرحا کو مصروف پا کر پوچھا۔ میر میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، مرحا نے چائے میں پتی ڈالتے ہوئے میر کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ تھینک یو، میرے کہنے کے بنا میری بیوی کو پتا تھا کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ شامیر نے مسکرا کر مرحا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ کو مرحا کے دل کی ہر بات خود پتہ چل جاتی ہے تو مجھے کیوں؟ اس کی چھوٹی سے کام پر میر کو اس طرح خوشی ہوتے دیکھ کر مرحا خوشی سے بولی تھی، پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ چائے کے ساتھ مجھے کس چیز کی بھی بہت شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ مارانا انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مرحا شرما کر لبوں پر مسکراتے ہوئے خود کو چائے بنانے میں مصروف دکھا رہی تھی۔ میر کی جان اندر تمہیں شرمانے کا پورا موقع دوں گا، جلدی آؤ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ شامیر کہتے ہوئے مسکرا کر قدم روم کی جانب بڑھا گیا۔ میں آپ کی چائے بن گئی ہے۔ مرحا جب روم میں آج چائے لے کر آئی تو میر چارپائی پر اونھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک بازو چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا بازو اس کے تکیے پر رکھ کر اسے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ مرحا نے چائے ٹیبل پر رکھ کر میر کو پھر سے آواز دی، مگر مرحا نے محسوس کیا میر بہت تیز تیز سانسیں لے رہا ہے اور شاید وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے، اس لیے میر نے کوئی آواز نہیں دی۔ میر؟ اب کے بار مرحا نے شاہ میر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا تو اسے کچھ دیر پہلے والا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ شاہ میر کا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور وہ تیز تیز سانسیں بخار کی وجہ سے لے رہا تھا۔ اف اللہ، میر کو تو اتنا تیز بخار ہے، مرحا فکر مندی سے بولی۔ مرحا نے جلدی سے شاہ میر کے اوپر کمفرٹر ڈال دیا۔ میر بہت گہری نیند میں تھا اس لیے وہ مرحا کی فکر مندی نہیں دیکھ پایا، مگر وہ مرحا اس وقت شاہ میر کے لیے بہت فکر مند اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی میر کی صحت اور زندگی بے حد عزیز تھی، کیسے نہ ہوتی اسے ذرا سی تکلیف پر اس کا میر تڑپ جاتا تھا اور اس وقت بخار میں تپتے ہوئے وجود سے نڈھال پڑا ہوا تھا۔ جلدی سے باہر بھاگتے ہوئے قدموں سے گئی اور ایک شیشے کے پاؤں میں تازہ پانی لے کر آئی، کیونکہ ٹھنڈا موسم تھا اس لیے وہ ہینڈ پمپ سے تازہ پانی لے کر آئی تھی۔ مرحا شاہ میر کے بھاری وجود کو تھوڑا سا کھسکا کر بمشکل کروٹ بدلنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ شاہ میر کے تکیے والی سائڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر چارپائی پہ بیٹھی گئی۔ وہ پٹیوں کو باؤل میں بھگو کر شاہ میر کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی تاکہ بخار میں کمی آ سکے۔ پورا 1 گھنٹہ وہ لگاتار میر کو پٹیاں کرتی رہی۔
اب جا کر شامیر کا جسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے لگا تھا، بخار زور ٹوٹنے لگا تھا۔ مرحا نے پٹیاں کرنا بند کر دی۔ وہ باؤل میں پانی کو رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے سے خشک کر کے شامیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ میر، آپ تو مجھے ہمیشہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مجھے میری اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، مجھ پر اپنا حق اور پیار بڑی بہادری سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ مگر میر، آپ کو مرحا بہت کمزور ہے۔ آپ کی مرحا آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ بتانا چاہتے ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میر، آپ میری زندگی ہیں، مگر کبھی ہمت نہیں کر پاتی میں۔ مرحا شامیر کے سر کو دباتے ہوئے شامیر کے چہرے کو بڑی محبت اور ناز سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی قسمت میں شامیر جیسا خوبصورت، بہادر اور نیک انسان، بے حد محبت کرنا والا شوہر لکھا تھا۔ وہ خود کو روک نہ پائی۔ حالانکہ مرحا نیچر وائز بہت شرمیلی تھی، مگر اس وقت شامیر کو سویا ہوا پا کر مرحا اس کے چہرے پر بے اختیار جھکی اور اس کے ریشمی بال شامیر کے چہرے پر پوری طرح سے پھیل گئے تھے۔ وہ اپنے نازک سی پنکھڑیوں کے انابی لبوں پر رکھ کر آہستہ سے ٹچ کرتے ہوئے شرما کر پیچھے ہوئی۔ میرا دل بند ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اگر آپ میرے نہ ہوتے تو میں آپ کو پا کر بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں۔ آپ وہ ہیں جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں۔ مجھے عشق ہے آپ کے روبدار آواز سے، آپ کی ان خوبصورت آنکھوں سے، آپ کی اس اونچی ناک سے، ان ہونٹوں سے۔ ان کے ہونٹوں کے نام لیتے ہوئے مرحا نے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ لی۔ مجھے آپ کے ہر لمحے، ہر دن ضرورت ہوتی ہے۔ جس دن آپ کو نہ دیکھوں میرا دن خوشگوار نہیں گزرتا۔ مائی ہینڈسم ہسبینڈ، مجھے آپ کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ پر زور دے کر کھینچ کر بولی تھی، آئی لو یو۔ وہ سب کچھ سرگوشی میں بول رہی تھی۔ سچ آج سے پہلے پتہ کیوں نہیں؟ شامیر نے اچانک آنکھیں کھول کر مرحا کے ہاتھ کو بڑے پیار سے پکڑ کر اپنے لبوں پر لگایا۔ اس کے بخار اور نیند سے خماری بھری آنکھیں بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بخار کی شدت سے اس کی گہری آنکھوں میں لال ڈورے پڑ آئے تھے اور آنکھوں کے اور بھی چارمنگ بنا رہا تھا۔ مرحا کے اظہار محبت سے اس کے انابی لب گھنی مونچھوں تلے بڑے دلکش انداز سے مسکرا رہے تھے۔ میر، آپ جاگ رہے تھے؟ مرحا اپنے دل کو اتنی ساری باتیں بول گئی تھی۔ اچانک میر کو جاگتے ہوئے دیکھ کر شرما کر لال ٹماٹر جیسی ہو گئی۔ میری جان، میں تو تب سے جاگ کر اپنی بیوی کی محبت بھری باتیں سن رہا تھا جب تم میرے سر کو دبا رہی تھی۔ شامیر کی آنکھ تو تب کھل گئی تھی جب مرحا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ آخر پولیس والا تھا، اتنا غافل تو وہ کبھی نہیں سو سکتا تھا۔ جب مرحا پٹیاں کر رہی تھی تب بھی اسے پتا تھا کہ مرحا اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی، مگر جب بخار کی تپش کم ہوئی اور مرحا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دباتے ہوئے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، وہ جان بوجھ کر آنکھیں موندے ہوئے لیٹا رہا تھا، کیونکہ وہ مرحا کے دل کی ساری باتیں جاننا چاہتا تھا جو کہ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر مرحا کبھی نہ کہہ سکتی۔ میر، آپ بہت تیز ہیں، آپ جان بوجھ کر ڈرامے کر کے سوتے ہیں، اور میں آپ کو سوتا ہوا سمجھ کر ساری باتیں بول رہی تھی۔ مرحا شرما کر میر کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ مرحا جب اٹھنے لگی تو میر نے اس کو بازو سے کھینچ کر ہلکے سے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا کر اس کے کمر کو اپنے مضبوط بازوؤں کے دائروں میں گر چکا تھا۔ اب بھاگ کہاں جا رہی ہو میری جان؟ اگر آج دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی تو انعام دینے کا موقع دو۔ وہ شرارتی ہو کر مسکرایا تھا۔ وہ ایک ہاتھ مرحا کی کمر پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ سے بات نہیں کرنے کا، آپ بہت چالاک ہیں۔ مرحا شرما کر شامیر کو خود سے دور کرتے ہوئے جلد از جلد کھڑی ہو گئی تھی۔ شامیر بھی جھٹکے سے چارپائی سے کھڑا ہو گیا، اس کی کلائی تھام کر اسے واپس کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ زور سے کلائی کھینچ کر اپنی طرف کرتے ہی مرحا سیدھی اس کے مضبوط سینے سے آ کر ٹکرائی۔ میر نے اپنے دونوں ہاتھ وہ اس کے پیٹھ پر باندھتے ہوئے، میر کی جان، میر کی پہنچ سے تمہارا دور جانا مشکل ہے۔ مجھ سے اپنی انمول محبت کا اظہار کر کے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ کر اب بنا اپنی محبت کا جواب لیے بیچ میں چھوڑ کر مجھے تم سے دور جانا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے لیے سب کچھ ہوں تو پھر میرے لیے تم میری جان ہو۔ میں بھی تمہارے سوا کچھ نہیں ہوں۔ میر کی چلتی ہوئی سانسوں کی ضمانت ہو تم، میر کے لبوں کی ہنسی ہو، میر کے دل کی دھڑکن ہو۔ میر اور مرحا ملتے ہیں تب جا کر ایک مکمل داستان بنتی ہے۔ وہ سرگوشی سے لبوں کو ہلاتے ہوئے اس کے کان کے لوح کو اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ دانتوں کی سختی منہ سے تبھی سسکی نکال گئی تھی مرحا کو۔
मरहा ने भी शर्माते हुए मोहब्बत से बाजू अपने मीर के गले में डाल दी। वो अपनी मोहब्बत का इजहार का जवाब इतना खूबसूरत सुनकर खुद पर रश्क कर रही थी। मरहा ने अपना चेहरा शामिर के सीने पर रखा हुआ था। शामिर ने अपने लब उसके कंधे पर रखते हुए लबों का हल्का सा लम्स दिया तो मरहा शामिर के गले में अपने बाजुओं का दायरा आंखें बंद किए हुए तंग कर लिया। शामिर के लम्स से उसके पूरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। शामिर ने अपने हाथ उसके कमर के ऊपर कसते हुए उसे खुद में छुपा लिया। उसके मजबूत हाथों की गर्मी से मरहा की धड़कनों ने शोर बर्पा कर रखा था। अपनी मोहब्बत का जवाब अपनी मीर से इस कदर खूबसूरत लफ्ज़ों में सुनकर मरहा की धड़कनें मचल कर अपनी एक अलग सी धुन तैयार करने में मसरूफ़ थी। मीर, मीर, हम कुमारी से भरे हुए गंभीर आवाज़ में उसके गालों से अपने गाल रब करते हुए बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत कम आवाज़ में मरहा ने शामिर को याद दिलाया और अब भी उसके सीने से लगी हुई उसके बाहों में घेरे में कैद थी। मीर की तबीयत अब ठीक है, अगर तुम चाहो तो उसे और भी ज़्यादा ठीक हो सकती है। तुम्हारी मोहब्बत की बातें और तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ सुनकर तुम्हारी मोहब्बत वाली बातें और तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ सुनकर तो मीर की बंद सांसें भी चलने लगे। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा बुखार है। अपने लबों से उसके पूरे चेहरे पर लम्स छोड़ रहा था। मीर, हम आपको आराम की ज़रूरत है कि सख्त बियर्ड की हल्की हल्की चुभन को बर्दाश्त करते हुए उसे आराम करने का कह रही थी। उसकी नज़रें उठाकर मरहा की जानिब देखा जहाँ पर उसके जज्बातों का समंदर उरूज पर था। मीर की जान, मज़ाहमतें मत खड़ी करो। मेरी मोहब्बत की इस खूबसूरत टाइम में मुझे महसूस करो और ख़ुद को मुझे महसूस करने दो। मेरी तबीयत ठीक है और तुम्हारे पास आने से नज़दीक ठीक हो गई है। अब मैं कोई भी मज़ाहमत नहीं सुनना चाहता। उसकी मखमली गालों से अपने सख्त बियर्ड डोले गालों को सख्ती से रब करते हुए उसे मज़ाहमत करने से मना कर रहा था। उसकी बियर्ड की जुबान से मरहा सी करती हुई सिसक उठी थी। शायद वो अपनी सख्ती से उसे एहसास दिलाना चाहता था कि अगर वो दोबारा मज़म्मत की तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। मरहा उसकी आंखों में खुमार का जहान आबाद देखकर दोबारा उसके सीने में सर छुपा गई। शामिर उसके दोबारा मौका दिए बगैर फिर से अपने काम में मसरूफ़ उसके नाजुक सी पनखड़ियों पर झुक गया। शिद्दत से उसके मखमली होंठों को चूम रहा था। उसके लब अब भी गर्म अंगारे थे। बुखार की शिद्दत अब भी उसके लब पर थी। मरहा को अपनी मखमली पनखड़ियाँ उसके अनाबी लबों की हिद्दत से जलती हुई महसूस हो रही थी, मगर वो अपने मीर को सुकून के लिए खुशी और उसके बाहों की कैद में खड़ी हुई थी। इतने तेज़ बुखार के बाद जिस शिद्दत से वो उसके लबों पर अपने लबों के लम्स छोड़ रहा था, मरहा उसके लम्स से दंग थी। वो इतनी शिद्दत से उसकी पनखड़ियों की नमी चूम रहा था, मरहा का सांस मुश्किल कर रहा था। वो अपना सर पीछे करके सांस लेना चाहती थी, लेकिन शामिर ने उसके सर के पीछे रखे हुए अपने मजबूत हाथ से अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। हाथ रखने का स्टाइल ऐसा था जैसे ये कहना चाहता हो मना किया था कि कोई मज़ाहमत मत करना। अब उसके सज़ा मिल रही है। मरहा को वो सांस लेने के लिए हाँफने लगी थी, लेकिन शामिर बेरहम बना अपनी शिद्दत को पूरे ईमानदारी से पूरा कर रहा था नहीं था, मगर उस वक्त वो अपने जज्बातों के नशे में चूर बहका हुआ था। शामिर के बुखार से दर्द करते हुए वजूद को मरहा के नाजुक से सरापे से बेहद सुकून और सुरूर मिल रहा था। वो खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था और अपनी मोहब्बत की शिद्दतें उस पर लौटाकर हर लम्हे के साथ वो ज़्यादा बहकता जा रहा था। अपने लम्स की शिद्दत से वो मरहा को सिसकने पर मजबूर कर रहा था। उसके बुखार की तपती हुई लम्सों से मरहा अपने गर्दन को जलता हुआ महसूस कर रही थी। ऊपर से उसकी सख्त मर्दाना बियर्ड की चुभन मरहा को तड़पा रही थी। मरहा ने अपने हाथ उसके कमर पर रखते हुए उसकी शर्ट को अपनी मजबूती से जकड़ रखा था। वो पास पड़ी हुई पुराने ज़माने की कुर्सी पर बैठ गया। मरहा को उसने खुद से अलग नहीं किया। उसे अपनी गोद में बिठाते हुए उसके गर्दन पर अपने लब रखकर अपने नरम और सुलगते हुए होंठों के लम्स को उसकी गर्दन पर छोड़ता रहा और मरहा को पूरी तरह से बेबस किए हुए खुद पर छाए हुए अपने मन मानियाँ करते जा रहा था। मरहा को अपने कुर्ती के बैक साइड से डोरियां खुलती हुई महसूस हो रही थी। डोरियों वाली जगह पर शामिर के सख्त उंगलियां लम्स के वजूद को कपकपा रही थीं। उसकी उंगलियों की सख्ती से उसके पूरे जिस्म में सनसनी फैलाते हुए उसके कुर्ती को कांधों के सर को वहाँ पर अपने लब रखकर लम्स छोड़ रहा था। आज उसके मीर की शिद्दतों में एक जुनूनियत थी। मरहा की सांसें तेज़ होने लगी कि वो दिल वाले मकान पर अपनी लब रखते हुए शिद्दत की भरमार कर चुका था। उसके सीन पर हाथ बांधे हुए बरहना वजूद को लिए खड़े हो गए।
کوشش کے باوجود وہ شامیر کے لمس کو سہ نہ پا رہی تھی۔ اس کے لمسوں میں آج انگاروں کی شدت تھی۔ شامیر کو یوں تڑپ کر کھڑے دیکھ کر انابی لبوں سے مسکرایا۔ اس کے اپنی شرٹ کے بٹن جھٹکے سے کھولتے ہوئے اتار کر اسے کرسی پر پھینک دیا جہاں سے وہ ابھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مرحا کو جھٹکے سے اٹھا کر چارپائی پر ڈال کر وہ اس کے اوپر گر سا گیا اور وہیں شروع ہو گیا جہاں سے مرحا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لب واپس سے اسی دل والے مقام پر رکھ کر اپنے ادھورے کام کو پورا کرتا رہا، پھر مرحا کو ایک بار سسکنے پر مجبور کر لیا۔ مرحا کے کاندھوں کو زور سے دباتے ہوئے شامیر کے لب اس کے دل والے مقام پر ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میر، مرحا نے آہستہ سے بھرتے ہوئے کہا۔ میر کا نام لیا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ میر بس کر دے، میری جان لے کر چھوڑیں گی کیا؟ مرحا کا سسک کر نام لینا شامیر کو اور بہکا گیا۔ اس کے پورے وجود پر شامیر کے لمسوں کی بھرمار ہو رہی تھی۔ مرحا کے ہاتھوں میں پوری طرح سے مچل رہی تھی شامیر کے۔ وہ پوری طرح سے مرحا پر اپنی حکومت دکھا رہا تھا، کہیں دانتوں کی سختی، کہیں سلگتے ہوئے انگارے جیسے لبوں کی لمس، تو کہیں اس کے سخت بیڑ کی چبھن مرحا کو بے حال کیے ہوئے تھی۔ اپنی محبت اس پر کبھی سختی تو کبھی نرمی سے نچھاور کرتے ہوئے وہ اپنی محبت کو اس کے پورے وجود میں حاوی کر چکا تھا۔ اس کے عشق والی شدتوں سے مرحا سسکیوں میں تیز میں آ گئی تھی۔ وہ دشمن جان ظالم بنا ہوا اس کے سسکیوں کو بھی باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اس کے نازک سی پنکھڑیوں کو قید کر دیا۔ دبی دبی سسکیاں روم میں آ رہی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میر اور مرحا جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو محبت کی ایک مکمل داستان پوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبت کے دلکش انداز میں اپنی داستان محبت پوری کرتا جا رہا تھا۔ نشہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یار کے لبوں پر لب رکھ کر تو دیکھو۔ تو کی شدتوں سے اسے دو چار کر کے اس کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے شامیر نے اپنی محبت بھرے لہجے میں یہ اشعار کہے تھے۔ اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی مرحا نے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اس کی شدتوں کا جواب دیا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ اپنے لبوں سے دلکش انداز میں قہقہہ لگا کر ہنسا، جیسے کہہ رہا ہو پہاڑ کے جیسے مضبوط ASP کو تمہارے نازک کلائیوں کی گدگدی ہو رہی ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ مرحا کے نازک وجود پر اپنی محبت کی داستان لکھ کر پوری طرح سے خوش تھا۔ بس کرو یار، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ شزا کے جوکس پر سب ہنس ہنس کر نڈال ہو رہے تھے۔ شزا ڈاکٹر ہما کی بڑے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی تو محفل لگ جاتی تھی، جیسے وہ اس وقت ارد گرد بیٹھے ہوئے کزنوں کو محفل کی جان بنی ہوئی تھی اور ڈاکٹر ہما کی جان کا عذاب بنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے سارے جوکس ہما اور شاہ زیب کے ہی بارے میں تھے۔ باقی سب مزے لے لے کر ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ہما کی شامت تو تب آئی جب وہیں پر بیٹھی ہوئی ہما کی نمبر پر شاہ زیب کی کال آ رہی تھی۔ سب کی سب کھی کر کے اونچی آواز میں ہنسے تھے، جبکہ ہما فون لے کر باہر نکل گئی تھی نے اس کے ساتھ اونچی آواز میں جاتے ہوئے ہما کو تنگ کرنے کے لیے چیخ ماری تھی۔ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کہاں جائے گا۔ جاتے جاتے وہ بھی شزا باز نہیں آئی تھی اور اونچی آواز میں شعر بول دیا تھا۔ ساتھ تالیاں مارتے ہوئے چیخ رہے تھے۔ ہما شاہ زیب کا فون آن کر چکی تھی، اس لیے اس نے بھی یہی ساری آوازیں سنی تھی۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ شاہ زیب نے فون اٹھاتے ہی سوال کیا، حالانکہ وہ سب کچھ سن چکا تھا اور اسے پتہ بھی تھا کہ یہ سب کزن اسکھٹی ہیں اور اس وقت ہما کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی شاہ زیب کی ہما سے بات ہوئی تھی۔ ہما اسے اپنی تمام کزنز کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ہما کی محبت اور خوبصورت نیچر نے آخر ڈاکٹر شاہ زیب کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شاہ زیب کے لیے یہ 2 راتیں کاٹنا بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہما کو اپنے پاس کی تمنا کرتے لگا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں سے شاہ زیب تھوڑا تھوڑا مجبور ہونے لگا تھا، اس لیے اب اس نے دوبارہ ہما کو فون کی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں تمہاری کزن؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایسے کیا؟ کچھ خاص نہیں تو پھر بتائیے گا نا، کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنا خاص نہیں تو پھر بتانے میں ہچکچاہٹ کیسی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چھپا کر کیا کرنا ہے؟ شاہ زیب جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، کیونکہ اسے ڈاکٹر ہما کی شرمائی ہوئی آواز اچھی لگ رہی تھی۔ آواز سننا چاہتا تھا، اس لیے وہ بات کو کھینچے جا رہا تھا۔ آپ کا نام لے کر تنگ کر رہی ہیں، ہما میں بہت کم آواز میں بتایا تھا۔ ہما تو شرما رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ڈاکٹر ہو کر اتنا پریکٹیکل سوچنے کے بعد تم شرما سکتی ہو۔ شاہ زیب کو سچ مجھ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبی دبی ہنسی سے بولا تھا، شاہ زیب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بس مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر ہو کر تم شرما رہی ہو۔ تو کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر شرماتی نہیں ہے؟ نہیں لکھا تو کہیں نہیں ہے،
आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा होने वाली बीवी का शर्माना। मैंने सुना है कि बीवी को शर्माने से ज़िंदगी हसीन और इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा जी, और क्या क्या सुना है आपने? हुमा को शाहज़ेब का यूँ खुद से बात करना अच्छा लग रहा था। शाहज़ेब की नज़रों में खुद की अहमियत नज़र आने पर हुमा फूले नहीं समा रही थी। बहुत कुछ सुना है, मगर वो सब बताने के लिए तुम 2 दिन का वेट करो और मैं ये 2 दिन वेट करता हूँ। शाहज़ेब ने बात को कोई और रंग दे दिया था। शाहज़ेब, मुझे अम्मी बुला रही हैं। शाहज़ेब ने पहली बार यूँ थोड़ा बेबाक मजाक किया था। पूरी तरह से शर्मा गई थी। उसने घबराए हुए अम्मी का बहाना बनाकर फ़ोन जल्दी से बंद किया और अपने दिल पर हाथ रखकर धक धक करके दिल को कंट्रोल करने लगी थी। दिल के डॉक्टर होकर उसका खुद ही दिल क्या करने वाला था उसे समझ नहीं आ रहा। वो शाहज़ेब का फ़ोन बंद करके वापस रूम में आई तो सब हंसते हुए एकदम चुप हो गए। क्या बातें हो रही हैं? हुमा ने रूम में आते ही अपने कज़न से पूछा, जो कि उसके रूम में आने से चुप कर गए। शाहज़ेब का फ़ोन सुनने के लिए वो कुछ देर अपने तमाम कज़न्स को उनकी शादी में आए हुए थे छोड़ कर गई थी। हुमा को पता था अगर वो यहाँ पर बात करेगी तो मुझे लोग मजाक करके उसको शर्मिंदा करेंगे, इसलिए वो उठकर बाहर गई थी। हुमा को ये भी पता था कि सब बैठकर उस पर तबसरा कर रहे थे। जब वो रूम में आई तो कसमसा से हंसते हुए सब चुप कर गए थे, इसलिए हुमा ने सवाल उठाया था, डॉक्टर साहिबा, हम लोग ये सोच रहे थे कि तुम लोग अपनी वेडिंग नाइट में क्या बातें करोगे? दिल के मरीज़ को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? नहीं यार, ज़रूरी नहीं है, बेचारे उस तरह की बातें करें। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर शाहज़ेब सर्जन साहब अपनी बीवी को ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बताएं। डॉक्टर है ना, सिर्फ नुकसानात की हिदायत ही दे सकता है। ये हानिया और शहजाद थे, जो दोनों डॉक्टर्स हुमा के चचा ज़ात कज़न्स थे। एक बड़ी चचा के बेटे और दूसरे छोटे चचा के। उस वक्त वो पूरी तरह से डॉक्टर हुमा की टांग खींच रहे थे। पूरे रूम में कज़नों की खी खी की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर हुमा खुद को बहुत प्रैक्टिकल समझती थी, मगर उस वक्त वो बेचारी खुद को इतना नर्वस महसूस कर रही थी। उससे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। वो जो मुंह को बंद करवाने के लिए देते हैं, उसे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था जो उनका मुंह बंद करवाने के लिए देते हैं। एक चुप करती तो दूसरी शुरू हो जाती थी। उन्होंने तो आज कसम खा रखी थी हुमा का मजाक बनाकर ही छोड़ेंगी। शर्म करो यार, कैसे बेचारी को तंग कर रहे हो? ये मुज़ल्फ़ा बाजी थी, जो हुमा की पुप्पो की बेटी थी, जो उम्र में उससे बड़ी थी। वो अपनी बेटी को दूध की बोतल हिलाकर देते हुए हुमा के साइड पर बोली थी, मुज़ल्फ़ा बाजी, हम तो उनकी वेडिंग नाइट डिस्कस कर रहे हैं, हमको तो तंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि ये आपस में क्या बातें करेंगे। सिर्फ मेडिसिन और ऑपरेशन के अलावा उनकी पास और कौन सी बातें होंगी? ये मुद्दा है ही नहीं होगा। हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो बातें क्या करें। शिजा मासूम शक्ल बनाकर अपनी सफाइयाँ बयान करती हुई उसके स्टाइल पर हंसी आ गई थी सबको। वैसे डॉक्टर साहब, इस वक्त कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे थे आपको? अब तुम लोग सब चुप कर जाओ, सच में तुम सबको मार दूंगी बदतमीज़ो। उसने ज़रूरी हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया था। हुमा ने उसके मजाक से बचने के लिए बहाना बनाया, ओह, कौन सी ज़रूरी बात करने के लिए? पता है ना, हमने तो यही बोला था। हानिया ने जल्दी से पूछना ज़रूरी समझा। बच्चे फ़ौरन से डाइनिंग टेबल पर पहुंचो, खाना तैयार है। उससे पहले कि हुमा मजाक करके वो और हुमा का मजाक उड़ा के उसे तंग करते। हुमा की अम्मी जो सबको बुलाने आ गई थी, तो हुमा ने शुक्र का कलमा पढ़ा। रोमान शाह काफ़ी देर से मीरब से बात करना चाह रहा था, मगर ऑफिस में एक से बाद एक काम निकलता जा रहा था। आज सुबह से मीरब का भी फ़ोन नहीं आया था, और ऐसा कभी नहीं होता था कि रोमान शाह अपनी बड़े शेड्यूल में भी मीरब को फ़ोन न कर सके। मगर आज काम ज़्यादा होने की वजह से रोमान शाह बार नंबर मिलाते रह गया। रोमान शाह को कहीं न कहीं गुस्सा भी था कि अगर उसका टाइम आज नहीं लगा तो मीरब ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया, और वही गुस्सा दिलावर पर निकाल दिया, जो रोमान शाह का असिस्टेंट था। दिलावर खान, जी सर, आपको कोई भी फाइल साइन करवाने के लिए अगर तुम मेरे कैबिनेट में आए ना तो तुम्हारी खैरियत नहीं, और जितनी भी आज की मैटर्स है ना, सबको पोस्टपोन कर दो। रोमान शाह की आज बहुत दिनों के बाद गुस्से वाली आवाज़ दिलावर को सुनने को मिली थी। यस सर। उसके अलावा उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकल सका था। उससे पहले कि दिलावर कुछ पूछने लगता, रोमान शाह टिक करके इंटरकॉम बंद कर चुका था। अपने सामने टेबल पर रखी हुई फ़ोन को रोमान शाह ने घूर कर देखा। कुछ देर फ़ोन हाथ में लेकर कुर्सी को उधर उधर गोल घुमाता रहा। उसे मीरब से बात करनी थी, क्योंकि उसका दिल बहुत बेचैन था। उसे सुबह से मीरब से बात ना हो सकी थी, मगर मीरब ने उसे सुबह से याद नहीं किया। ये बात भी रोमान शाह को हजम नहीं हो रही थी। कुछ
कुछ देर मासूम फ़ोन को बिला फजूल में अपनी आंखों की हिद्दत से देखता रहा। उसके बाद मीरम का नंबर डायल करने लगा। टांग पर टांग रख फ़ोन कान से लगाकर तीसरी बार मीरब का नंबर डायल कर रहा था। पूरी रिंग होने के बाद भी मीरब ने फ़ोन नहीं उठाया था। रोमान शाह को गुस्से और भी तेज दिला रहा था। चौथी बार नंबर डायल करते हुए रोमान शाह का पावर फुल हाई था। उससे पहले कि रोमान शाह अपनी कुर्सी से घर के तरफ रास्ता पकड़ता कि मीरब ने फ़ोन रिसीव कर लिया। उसकी आवाज़ से रोमान शाह के दिल ने इतने गुस्से में एक बीट मिस की थी। कहाँ थी तुम? मीरब ने फ़ोन उठाते ही रोमान शाह के गरजदार आवाज़ मीरब के कानों से टकराई। मीरब ने फ़ोन थोड़ा पीछा करते हुए शहादत की उंगली कान में डालकर तौबा करने वाले अंदाज से कान बंद किए। मीरब जवाब दो, तुम कहाँ थी? मीरब की आवाज़ न पाकर रोमान शाह ने दोबारा उससे उसी आवाज़ से पूछा था। शाह मैं छत पर थी, बड़े पुरसुकून और आराम से जवाब दिया। शाह की मोहब्बत ने मीरब को काफ़ी सर पे चढ़ा रखा था। अब वो शाह से डरती कम थी। बताना पसंद करोगी कि ऊपर तुम क्या कर रही थी? शाह बहुत दिन हो गए थे, मैंने परिंदों को दाना नहीं डाला था, मैं उनसे मिलने गई थी। आज मैंने परिंदों को दाना भी खिलाया और उनसे खूब सारी बातें भी की और अपना फ़ोन में डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से मीरब ने अपनी बात रोमान शाह तक पहुंचाई। शाह उसके लिए किस कदर पॉजिटिव था, उसका शाह उस बात से जेलस भी हो सकता था। टाइम देखा है तुमने? सुबह से लेकर अब तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मगर तुम्हें ये याद था कि इतने दिनों से तुम्हारे उन जानवरों परिंदों से बात नहीं हुई? सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुमसे बात कर सकता, और तुम्हें भी ज़रा एहसास नहीं था कि तुम खुद मुझे फ़ोन करके बात कर लेती? मैंने कहा पता नहीं मैडम बहुत बिज़ी हैं, मगर माशाल्लाह तुम तो परिंदों के सेवा में लगी हुई थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए या परिंदों के आसपास भी देखा तो मीरब तुम्हारी टांगें सलामत नहीं रहेंगी, जिन पर चलकर तुम छत पर जाकर अपने प्यार परिंदों से मिलो और लड़ो। अब आप उन बेज़ुबान परिंदों से भी जेलस होंगे? शाह की बात पर मीरब को हंसी आ रही थी, जिसे वो रोक नहीं पा रही थी और खी करके हंसने लगी थी। तुम्हारा ये जो खी है ना, उसमें आकर बंद करता हूँ। 2 घंटों के अंदर मैं घर पहुंच रहा हूँ। एक तो शाहजेब की मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, और दूसरा तैयार रहना, आज जो तुम पूरा दिन मुझे फ़ोन नहीं की और परिंदों से जाके लड़ी हो, उसकी सज़ा तुम्हें आकर देता हूँ। उससे पहले कि मीरब रोमान शाह की बात को सीरियस लेते हुए जवाब देती, रोमान शाह टिक करके फ़ोन बंद कर चुका था। मीरब तो फ़ोन को देखती ही रह गई।